الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن حمید کے اندر اس امر کا اعلان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن جیسی مبارک کتاب کا نزول کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی راہوں کو کھول دینے والا ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ مبارک مہینہ جس کی آمد ہے، یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جتنی بھی دیگر سابقہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، یہ ساری کی ساری اللہ نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمائی، اور اللہ نے اپنی آخری کتاب کلام حمید کو بھی اگر نازل فرمایا تو اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ قرآن کا یہ اعزاز اور ماہ رمضان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے اس مبارک کتاب کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو جنت کے 8 دروازوں کے کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ تو ایک ہی دروازے کا کھل جانا ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور بظاہر بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہو کر جنت میں جایا جائے گا۔ تو پھر 8 دروازوں کو کھولنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہر دروازے سے باری باری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ تو اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں کو کھولا جائے گا، اور ہر شخص کے لیے اس کے لیے یہ انتخاب ہوگا، وہ جس دروازے سے گزر کر جانا چاہے وہ چلا جائے۔ یہ نہیں کہ 8 دروازوں سے گزرے گا، جس دروازے سے گزر کر جانا چاہتا ہے گزر جائے۔ اور غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے اندر وہ تمام برائیاں، اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں جو کہ عام حالات کے اندر عام دنوں میں انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان برائیوں کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب برائیوں کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، انسان برائیوں سے رک جاتا ہے، تو پھر جہنم سے بلولا رک جائے گا، تو جہنم میں اس کا داخلہ پھر ناممکن ہو جائے گا۔ اور روزہ بھی اسی چیز پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصوم جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ جیسے ایک ڈھال جنگ کے اندر دشمن کے وار کو روکتی ہے، ایسے ہی یہ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے روک دیتا ہے، اور اس کی برائیوں کے درمیان ایک آڑ بن جاتا ہے، تو انسان جہنم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، گویا کہ اس کے اوپر جہنم کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہر طرف ہی رجوع اللہ ہے، 24 گھنٹے انسان اللہ کی عبادات میں مشغول رہتا ہے۔ ہر آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہر آدمی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ جب ہر بندہ ایک دوسرے کا عبادت کے اوپر ہیلپر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے،
تو پھر شیاطین کا اس کے اوپر حائل ہو جانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ اپنی راہیں بند کر دیتا ہے۔ انسان دیکھیے جب روزہ رکھتا ہے تقریباً 12-14 گھنٹے تو اس کے روزے کے اندر ہی صرف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد افطاری کا وقت، افطاری کے بعد اس نے تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے سو جانا، پھر سحری کا وقت، تو گویا کہ سارا دن انسان روزے کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ تو پھر شیطانی جو ہتھ کنڈے ہیں اور شیطان کی جو ہرزہ سرائی ہے انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جنتی جو ہیں ان میں سے جو روزے دار ہیں، روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ باب الریان، یہ ری سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا، آبپاشی کرنا۔ تو یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، دوسرا بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندے کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے، جس دروازے سے جانا چاہتا چلا جائے۔ اب روزے دار ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ مخصوص کیوں؟ اس کے لیے 8 دروازے نہیں کھلے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ حدیث اس سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اپنے اللہ کو اس راستے سے خوش کرنا چاہتا ہے، اس راستے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نمازی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، کثرت سے نمازیں پڑھ کے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو وہ باب الصلاح سے داخل ہوگا۔ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی راستے میں مال خرچ کروں گا، میں اللہ کی راہ میں سخاوت کروں گا، تو وہ سخیوں والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو شخص کثرت سے روزے رکھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو وہ باب الریان کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ روزے دار کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لیتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو گناہ معاف ہوتے ہیں ان کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں 11 مہینے گناہ کرتا رہوں، رمضان آ جائے اس میں اپنے گناہوں کی معافی کروا لوں، تو یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جب بھی اس طرح کی روایات میں گناہوں کی بخشش کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، نہ کہ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ توبہ کے بغیر کبیرہ گناہوں کی معافی ممکن نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر شخص کے لیے یہ ثمرات اور یہ فوائد ہیں؟ مثلاً ایک آدمی 11 مہینے اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر تلا ہوا ہے اور برائیاں کرتا ہے، سود کھاتا، رشوت کھاتا، 11 مہینے اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے، اور جو ہی رمضان آتا ہے مسجد کی راہیں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رمضان کے اندر اپنے 11 مہینوں کے گناہوں کی بخشش کروا لوں گا، آگے پھر 11 مہینے جو جی چاہے کرتا رہوں گا، اور پھر رمضان میں گناہ معاف کریں۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبریاں نہیں جو کہ اپنی زندگیوں کو 11 مہینوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے، بلکہ یہ تو ان ہستیوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ ثمرات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے، متقی اور اللہ کے تقوی کو اپنا شعار خیال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ وہ اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جاتی ہے جس کی معافی وہ نہیں مانگ سکتے، تو رمضان کے روزے رکھنے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہیں۔ اور روزے کی فضیلت دیکھیے کتنی۔ روزہ، یہ میں فرضی روزے کی بات نہیں کر رہا جو رمضان کا روزہ ہے، یہ میں بات کرنے لگا ہوں نفلی روزے کی۔
اور اس کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے آپ دیگر رمضان کے روزوں کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم عن النار وجہہ 70 خریفا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے، سبحان اللہ، ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ہو سکتا ہے، جو بندہ ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بندے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں جو ایک روزہ رکھتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی کیا ہی بات ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار ہے جو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا دیں گے۔ اور یہ جو معاملہ ہے غیر معمولی، یہ کیوں ہے؟ روزے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آپ دیکھیے، نماز کا جہاں تک تعلق ہے، نماز عبادات میں سے ظاہری عبادت ہے، بندہ سب کے سامنے عبادت کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ریاکاری کا بھی خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، بندہ کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اور حج کے اندر بھی جو مناسک حج ہیں لوگوں کے سامنے ہی وہ کیے جاتے ہیں، تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کا پتہ بندوں کو نہیں چلتا، بندہ ظاہری طور پر کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اس کا پتہ صرف بندے کو ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، تو روزہ اور اس کے بندے کے درمیان اس کا اجر بھی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اس کا اجر بھی اللہ دیں گے، کیونکہ اس کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر ریاکاری کا اگر خدشہ بھی ہے تو وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اس نے روزہ توڑا ہے، کوئی ایسی چیز اس سے واقع ہو گئی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا علم بھی اللہ کو ہے، بندے کو نہیں پتہ چلتا جو عام طور پر۔ تو یہ جو عبادات میں سے روزہ ہے ایک عبادت، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے ماہ رمضان کے اندر فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی ضعف والی بات نہیں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں اور نیکیوں کا معاملہ واضح کر دیا ہے، برائیوں اور نیکیوں کا معاملہ واضح ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، کتبت لہو 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، بندہ ایک نیکی کرتا تو اس کا ایک نیکی کا اجر نہیں ملتا، فرمایا 10 نیکیوں سے شروع ہوتا ہے اور 700 نیکیوں تک اس کا اجر جاتا ہے، اور بعض اوقات تو 700 سے بھی اوپر چپ جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اخلاص کے اوپر مبنی ہے، اخلاص کے طور پر جتنا بندے کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کے اجر کے اندر اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ یہ معاملہ ہے عام دنوں کے اندر، عام دنوں کے اندر بندہ ایک نیکی کرے تو 700 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، اور رمضان کے اندر بندہ نیکی کرے تو کیا ہی بات ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اور رمضان کی ایک فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی رات رکھ دی ہے جس رات کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1000 راتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک رات کا۔ یہ فضیلت صرف اسی مہینے کو حاصل ہے، دیگر مہینوں کو حاصل نہیں۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے فضیلت رکھی رمضان کی کہ اس کے اندر اللہ نے کتابوں کو اور خاص طور پر قرآن حمید کو نازل فرمایا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اجر و ثواب کو کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے اس رمضان کے اندر لیلۃ القدر جیسی رات کو رکھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہماری زندگی کے اندر اس مہینے کو لے کر کے آئے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تبصرہ کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل قبور کو ان کی قبروں سے نکالا جائے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کسی خواہش کا اظہار کرو، کسی خواہش کا اظہار کرو، کوئی خواہش کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے
کہ اگر قبر والوں سے بھی پوچھا جائے کسی خواہش کا اظہار کرو تو وہ بھی خواہش کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے، رمضان کے ایک دن کی خواہش کریں گے اہل قبور۔ تو پتہ کر لو کہ کتنی اس کی فضیلت اور کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں اس کی اہمیت کے اوپر غور کر کے ہمیں اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ پورے رمضان جاری و ساری رہے گا، آپ کے سامنے درس و دروس انشاءاللہ آتے رہیں گے، تو آپ اس سے بھی لطف اندوز ہوئیے اور آپ اس سے بہت سارا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کے اوپر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔